السلام علیکم پیارے دوستو آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ معلوماتی ویڈیو ہے، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ مقام ابراہیم میں وہ کون سا راز ہے جو ہمیں نہیں پتہ؟ آج آپ کو اس میں کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ مقام ابراہیم میں کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھتی ہیں، چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بات بہت راز کی ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو مقام ابراہیم علیہ السلام پر ضرور تشریف لے کر جائیے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم میں ہیں کھلی نشانیاں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 125 میں فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لے لو مقام ابراہیم سے مصلی۔ تو ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نشانی کون سی ہے، اور پھر ہم اس مقام سے مصلی کیسے لیں گے، یا اس مقام کو مصلی کیسے بنائیں گے۔ تو آپ دیکھیے نشانیوں میں ایک نشانی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں جب آپ تشریف لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پتھر ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان اس پتھر میں گڑے ہوئے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ ایک پتھر ہے جس پر 2 قدموں کے نشان ہیں، اور نشان بھی ایسے ہیں کہ جو پتھر کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو بڑی کمال کا جو اس میں میسج ہے، جو اس میں اس کی جو بہت بڑی عقل والوں کے لیے نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ریت پر کھڑا ہو اور اس کے قدموں کے نشان بن جائیں یا اس کے پاؤں اس ریت میں دھس جائیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی حیرانگی والی بات نہیں۔ اگر وہ نرم مٹی پر کھڑا ہے اور وہاں پر اس کے قدموں کے نشان بن گئے ہیں یا اس کے قدم دھس گئے ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مقام کیا مقام ہوگا کہ جب ایک انسان ایک پتھر پر کھڑا ہو اور اس کی تقویم اتنی کمال ہو، اس کا کھڑا ہونا اتنا کمال ہو کہ اس کے پاؤں اس پتھر کے اندر دھس جائیں۔ اس کی تقویم، اس کا کھڑا ہونا اتنا کمال ہو کہ اس پتھر کے اندر اس کے قدموں کے نشان بن جائیں۔ یہاں پر آپ کو مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم دونوں مل جائیں گے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیا حوصلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کا حق بیان کرنے کے لیے، حق قائم کرنے کے لیے۔ اور ان کی تقویم کا حال یہ ہے کہ وہ پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ یہاں سے ان کے عزم اور ان کی سربلندی اور ان کی تقویم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، یہ کتنی محنت طلب بات ہے، یہ کتنا عظیم کام ہے، یہ کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور اسے اللہ نے مقام ابراہیم کہہ کر پکارا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ مقام جو ہے جہاں پر یہ نشانی موجود ہے، تو وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ایک پتھر جس پر قدموں کے نشان ہیں، گڑھے ہوئے ہیں 2 قدموں کے نشان۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ ایک پتھر پر انسان کے 2 قدموں کے نشان، اور ایسے نشان کے جس میں قدم جو ہیں وہ اس پتھر کے اندر گڑ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مقام ابراہیم سے مصلی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مقام ابراہیم سے ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مصلی جا نماز جو ہے وہ ایک تو وہ ہے کہ جس پر الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے۔ ایک تو مصلی وہ ہے، وہ جا نماز ہے، لیکن اس جا نماز کے اوپر کھڑے ایک مسلمان کے دل کے اندر، اس کے ایمان کے اندر ایک ایسا حوصلہ ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام اور مقام سمجھ آ جائے گا کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم میں نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں۔ تو ایک پتھر پر جب ایک انسان کھڑا ہو اور اس کے قدم جو ہیں وہ اس پتھر کے اندر دھس جائیں تو آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک مومن جب حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو تو اس کے قدموں کی حرارت سے پتھر
پگھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ ابراہیمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی سعادتیں عبادتیں قبول فرمائے۔ ہماری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس حج مبارک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ